خصوصیت کے ساتھ حضرت استاذ الحفاظ حضرت قاری ضمیر تحصیلی صاحب قبلہ، حافظ حیات اسماعیلی صاحب اور دارالعلوم صدیقیہ کے سابق استاذ سابق مدرس حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ، دیگر حافظ حیات، حافظ رحمت اللہ صاحب، حافظ انتخاب عالم، دیگر ارباب ممبر، حاضرین مجلس، اسلام رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو نوان سخن بنایا، اس پر گفتگو کرنے سے قبل تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑوں درود و سلام نازل ہو نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آج ہم اور آپ اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی یہ چھٹی شب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے لوگ مسلسل 6 راتوں سے اس محفل پاک میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کریم ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرات آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دل لگا کر عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ اور درود و سلام پیش کریں۔ پڑھی وہ آواز بلند، اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور فرمائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ تم کو خوب پاک صاف اور ستھرا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ فضائل اہل بیت پر یہ دلالت کرتی ہے اور یہ نشر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی فضیلت کو اس آیت مبارکہ سے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کو رجس ناپاکی گندگی سے دور کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کو خوب پاک اور ستھرا صاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر اپنے قرابت والوں کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے مخاطب ہے، میرے اور تمہارے نبی سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے اے حبیب آپ لوگوں سے کہو کہ اللہ نے پوری دنیا کو، کائنات کو میری وجہ سے بنایا ہے۔ تمہیں کھانا ملا تو میرا صدقہ، تمہیں پانی ملا تو میرا صدقہ، زمین میرا صدقہ، آسمان میرا صدقہ، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب میری وجہ سے تمہیں ملا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر میرا مقصد اپنے حبیب یعنی میرے اور تمہارے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، لوح قلم، عرش، کرسی بلکہ دنیا کا کوئی بھی ذرہ وجود میں نہ لایا جاتا۔ ہر چیز میری وجہ سے، میرے صدقے میں بنائی گئی، میری وجہ سے تمہیں دی گئی۔ اللہ نے سب کچھ میرے صدقے میں تمہیں عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو بولے یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سب کچھ میرے صدقے میں تمہیں ملا ہے، لیکن میں تم سے ان تمام چیزوں کے ملنے پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر ہاں میں مطالبہ کرتا ہوں تو اپنے قرابت والوں کی محبت، یعنی میری شان تو یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو مال کثیر عطا فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو مال کثیر دیا، کوثر عطا فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ سبحان اللہ۔
لیکن اللہ نے مجھے یہ پاور دی. اعلیٰ حضرت بولے خالق کل نے مالک کے کل بنا دیا. دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. رب نے سب کچھ میری وجہ سے تمہیں دیا، لیکن میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا مگر اپنے قرابت والوں کی محبت. یعنی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں، نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں تمہیں سب کچھ میری وجہ سے مل گیا ہے، تو میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں میں تم سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے خاندان والے سے محبت کرنا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے خاندان والے سے محبت کریں، آپ کی اہل بیت سے محبت کریں، فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ دنیا میں آپ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا میں جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان مطلب کے لیے محبت کرتا ہے، مقصد کے لیے پیار کرتا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو بینیفٹ فائدہ کیا ہوگا؟ تو کائنات کا تاجدار فرماتا ہے بینیفٹ فائدہ یہ ہوگا کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. کہ جو بھی دنیا میں اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں بسا کر لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا، اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جب مروں گا تو میرا ایک خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضور نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان. وہ زمانہ آج آپ ہم دیکھیں یہ چل رہا ہے. لوگ ایسے ایسے گانے، ایسی ایسی باتیں اپنے موبائل فون پر سنتے نظر آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بولتے نظر آتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا اور ان کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتے. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں مسلمان ہی مروں گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کہ ایسے ایسے لوگ بھی پائے گئے کہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کر کے گزری، جب آخری وقت آیا تو شیطان نے انہیں برگلایا، شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور ایسا گمراہ کیا اللہ اکبر کبیرہ، ایسے گمراہ ہو گئے کہ وہ اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرانے لگے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے لگے، مصطفیٰ کے صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے. یعنی کہ آخری وقت میں ان کا ایمان گڑبڑ ہو گیا، وہ ایمان اپنا سلامت نہ رکھ پائے، ان کا ایمان محفوظ نہ رہا، وہ کافر ہو گئے، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں دنیا میں 60 سال جیوں گا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں 80 سال جیوں گا. مرنا سب کو ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے. جب جانا ہی ہے تو کیوں ایسی دلیل، ایسا دعویٰ، ایسی بات، ایسا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر کی موت نہیں بلکہ گمراہی کی موت نہیں بلکہ ہمیں وہ شہادت اور ایمان کی موت عطا فرمائے. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ پہاڑ، تناور درخت، یہ موٹے موٹے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا، میرے نبی کا فرمایا ہوا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بولتے ہیں جو ان پر اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے. گویا کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ،
اور مصطفیٰ کی بات زبان مصطفیٰ کی ہے، بات اللہ کی ہے۔ شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، تم اہل بیت سے محبت کرو گے اللہ تمہیں ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اب وہ ذرا اپنے گریباں میں جھانکے اور اپنے اوپر ذرا غور کرے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور عاشقان اہل بیت محرم شریف کے موقع پر ہے نا امام حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں لنگر کرتے نظر آتے ہیں، سبیل کرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے نظر آتے ہیں، ذکر کرتے نظر آتے ہیں، نعتیں سجاتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا قاعدہ ایک محافل کا، ارے اتنا پیسہ تو غریبوں میں تقسیم کر دو، انہیں کہو نہ ڈال، یہ تیری اپنی سوچ ہے، یہ تیرا اپنا نظریہ ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے کہا چراغ دوشی ہوا جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امین بننے کا، نبی و ولی کے نام پہ سب کچھ بتا دیا جائے، سبحان اللہ۔ نبی و ولی کے نام پہ سب کچھ بتا دیا جائے۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نادان، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا آقا علی اس کا آقا۔ گویا کہ اگر مصطفیٰ سے محبت علی سے محبت نہ ہو، مصطفیٰ سے پیار علی سے پیار نہ ہو، تو یاد رکھو وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں نبی کی محبت ضروری وہاں علی کی محبت بھی ضروری۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں وہ ذرا سوچیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اپنے انجام پر غور کرے۔ نبی نے فرمایا اہل بیت سے نفرت کرنے والوں، اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں، مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ عزویہ کے شہر میں محرم الحرام شریف کے مہینے میں ذکر شہداء کرم بلائی کی مخالفت کرنے والے، آوازیں بلند کرنے والے، ذرا اپنے انجام پر غور کرو، اپنے آخری لمحے کے بارے میں سوچو۔ نبی نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ جو اہل بیت کی عداوت دشمنی بغض رکھ کے دنیا سے آئے گا، اللہ اسے کفر کی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کفر کی موت۔ بہت نمازیں پڑھی، بہت دعویٰ کیا، نمازوں کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا، روزوں کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا، حج کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جب تک علی کی محبت تیرے دل میں نہ ہو لاکھ نمازیں پڑھ لے جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لاکھ نمازیں پڑھو جنت نہیں ملنے والی۔ نماز پڑھو گے قبولیت کی سند تب ہوگی جب نبی کی اہل بیت سے محبت کرو گے، اہل بیت سے محبت کرو گے، جو عبادت کرو گے اللہ تمہاری عبادت کو اہل بیت کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ حضرات تو اگر ایمان کی موت چاہیے تو پھر حضور سے اور حضور کی آل سے محبت کرو، ورنہ کوئی بھی عبادت آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی جب
ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا تو عبادت کام میں کیسے آئے گی؟ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس نے کلمے کے اصولوں پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کلمے کے اصولوں ضوابط میں سے یہ بھی ہے کہ تم نبی سے بھی محبت کرو، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، علی سے بھی محبت کرو، فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرو اور حسن و حسین سے بھی محبت سبحان کرو، اللہ بے شک۔ ورنہ میرے امام فرماتے ہیں کہ شفاعت کی بخشش کی امید کس سے لگاؤ گے؟ سرکار قیامت کے دن بخشش کرتے نظر آئیں گے۔ جب ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا تو پھر تمہاری سفارش کرے گا کون؟ تمہاری بخشش کرے گا کون؟ ارے کل قیامت کے دن نبی اور علی ہی تو بخشش کرائیں گے، نبی اور علی ہی تو شفاعت کرائیں گے۔ نبی کے ذریعے سے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ تمام تر اپنے ماننے والوں، اتباع کرنے والوں کی بخشش اور شفاعت کراتے نظر آئیں گے۔ پیش حق مصدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان یہ شان اللہ۔ ہے مصطفیٰ کی۔ حضرات تو اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اندازہ لگائیں، یہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کی آل سے ہیں۔ حضرات تو آج مجھے اہل بیت کے فضائل کے ساتھ، اہل بیت میں حضرت علی بھی ہے، اہل بیت میں امام حسن و حسین بھی ہیں، اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ انہی اہل بیت سے آج مجھے حضرت علی کی چند باتیں آپ کو بتانی ہیں، سنیں گے؟ بے شک بے شک۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے کہا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کاپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کاپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کاپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کاپ جاتا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کے، سبحان اللہ۔ زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے، جو چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے، تو دودھ پلائے علی علی کہہ کے، سبحان اللہ۔ جو چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے تو وہ دودھ پلائے علی 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 کہہ کے، زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کے۔ سبحان یہ اللہ۔ کون ہے علی؟ یہ وہی علی ہے جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں اسلام لانے والے بہت حضرات ہیں، سب سے پہلے بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی علی ہے کہ جب آج میرے اور تمہارے یہاں شمشاد بھائی سنی علماء نیٹ ورک کے ذریعے اس پروگرام کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، دنیا تک پہنچا رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج انسان موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، بچہ بچہ یوٹیوب چلا رہا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی گرام، یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ آپ اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا تک اور لوگوں تک۔ دارالعلوم صدیقیہ کا یہ 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا پہنچے گا، یہ پیغام بھی پہنچے گا۔ آپ بیٹھے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور کون قربانی دیتا ہے؟ کون قربانی دیتا ہے؟ اسلام کو پھیلانے کے بہت سے ذرائع ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ جب لوگوں تک نیٹ پہنچا تو نیٹ بھی لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔
اگر نیٹ کے ذریعے لوگوں تک دین کا پیغام نہ پہنچایا جائے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو سن کر دین سیکھیں گے. اس لیے جب نیٹ کا زمانہ ہے تو نیٹ پر ہمارے اپنے علماء کو سنا کرو, دوسروں کو مت سنا کرو. اپنے کو سنو گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا, دوسروں کو سن لیا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ضرورت بھی ہے کہ دینی باتیں, قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم جب نیٹ کا زمانہ ہے تو نیٹ پر اپلوڈ کی جائے, لوگوں تک نیٹ کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے. حضرات, تو یہ ہمارے شمشاد بھائی سنی علماء نیٹ ورک ایک چینل ہے, اور اس چینل کے ذریعے یہ ہمارے اس پروگرام کو روز لائیو چلا رہے ہیں. اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو لائیو میں نہیں کر سکتی ہے, وہاں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط تک ہمیں جملوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہو جملہ غلط ہو جائے. سنیے آپ, آج ہمارے اور تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں, کسی کا بچہ ہاسپٹل میں, کسی کا بچہ دادی کے گھر, کسی کا بچہ نانی کے گھر, کسی کا بچہ خالہ کے گھر, کسی کا بچہ پھوپھی کے گھر. لیکن اندازہ لگاؤ, ایک بچہ جب دنیا میں آیا تو وہ اپنے باپ کے گھر نہیں آیا, اپنی ماں کے گھر نہیں آیا, اپنی خالہ کے گھر نہیں آیا, اپنے خاندان میں اپنے تایا کے گھر نہیں آیا, اپنے خاندان میں کسی اور کے گھر نہیں آیا, بلکہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس گھر میں آیا کہ جو گھر دنیا کا سب سے بہتر گھر ہے, دنیا کا سب سے بہتر گھر. اور کیسا گھر؟ آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اسی گھر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اسی گھر کی طرف اپنا قبلہ بناتے ہیں, اپنا رخ کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنا رخ اس گھر سے پھیر لیا نا, اس قبلے سے پھیر لیا, تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. اس گھر کا مقام یہ ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار صاحب استطاعت لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دے دیا. گویا کہ جو مال والا ہے, صاحب استطاعت ہے, اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور حج کی فرضیت نبی نے فرمایا جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, جب اس کا انتقال ہوگا تو یا تو وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا عیسائی ہو کر کے مرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور فرمائیں, وہ پیسے والے, وہ مالدار, وہ دولت و ثروت والے جو پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے, جب ان کا انتقال ہوگا نا تو یا تو وہ یہودی مریں گے یا عیسائی مریں گے. اگر چاہتے ہو کہ مسلمان مر جاؤ, نبی کے غلام ہو کر مر جاؤ, تو اگر مال ملا ہے نا تو اللہ کا شکر بجا لاؤ اور فوراً اس کے گھر کا حج کر لو. اس لیے کہ جو رب آپ کو مالدار بنانے پر قادر ہے, وہ آپ کو منٹوں میں غریب بنانے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اپنے باپ کے گھر میں ہی, وہ جب دنیا میں آیا تو پروردگار کے گھر میں آیا. اور جب آ گیا نا, جب آ گیا تو آنکھیں نہیں کھولی, آنکھیں نہیں کھولی. باپ نے کوشش کی, خاندان کے دیگر لوگوں نے کوشش کی, آنکھیں کھول لو, آنکھیں کھول لو, آنکھیں کھول لو, نہیں کھولی آنکھیں. آخر میں بات پہنچی نبی کی آخر الزمان تک, بات پہنچی فاطمہ کے بابا تک, بات پہنچی حسنین کے نانے تک, بات پہنچی دونوں عالم کے مالک و مختار تک. نبی تشریف لائے, نبی جیسے ہی تشریف لائے اور آپ نے علی کو گود میں لیا, اپنا چہرہ علی کی جانب کیا, علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے. بعد میں لوگوں نے, خاندان کے لوگوں نے پوچھا, اے علی یہ تو بتاؤ ولادت کے وقت اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا تھا؟ خاندان کے لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن کسی کی کوشش کام نہ آئی, کیوں آنکھوں کو نہیں کھولا؟ تو
کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ شرف علی کے علاوہ کسی اور کو نہ ملا. یہ شرف علی کے علاوہ کسی اور کو نہ ملا. اسی وجہ سے علی کی سیرت کو جب پڑھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پوری زندگی خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے, طواف کعبہ کرتے رہے اور پوری زندگی خانہ کعبہ اور خانہ خدا کا خانہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک گھر کی خدمت کرتے رہے, لوگوں کو طواف کراتے رہے اور پوری زندگی رسول خدا کی خدمت کرتے رہے, خانہ خدا کی بھی خدمت کی اور رسول خدا کی بھی خدمت کی. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. علی کی شان کیا ہے؟ ارے پڑھیے بات بتاؤں, دوستی کیا ہوتی ہے, فرینڈشپ کیا ہوتی ہے. آج قاری رضوان صاحب جب ہم آج کسی سے دوستی کرتے ہیں نا تو دوست نہیں ایسا بناتے ہیں جو پیسے والا ہو, دوست اس کو بناتے ہیں جس کے پاس آئی فون ہو, دوست اس کو بناتے ہیں جس کے پاس R15 ہو, دوست اس کو بناتے ہیں جس کے پاس اچھی گاڑی ہو, دوست اس کو بناتے ہیں جس کے پاس کار ہو, تاکہ جب گھومنے کا نمبر آئے تو پھر بیٹھی رکشے میں جانا نہ پڑے بلکہ گھر سے نکلو ڈائریکٹ اس کی کار میں بیٹھو اور پہنچ جاؤ انڈیا گیٹ. ایسے کا دوست بناتے ہیں جس سے فائدہ ہو, فائدے کے لیے دوست بناتے ہیں. لیکن جب دوست بناؤ نا تو ایسے دوست بناؤ جو پیسے والا ہو یا نہ ہو, دولت والا ہو یا نہ ہو, ثروت والا ہو یا نہ ہو, وہ کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن وہ سچا نبی کا غلام ہو, سچا علی کا وفادار ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا نا, انتقال اور آپ کا جنازہ لے کر جب مدینہ کی گلیوں سے گزرا, علی اپنے کاندھے پر اٹھائے ہیں ابو بکر صدیق کے جنازے کو. دروازہ ایک راستے سے گزرے, دروازے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, رونے کی آواز. ابو بکر صدیق کا جنازہ کاندھے پر ہے, گھر سے رونے کی آواز آئی. علی نے کہا جنازہ رکھو, جنازہ رکھا گیا. جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی نا, علی اسی گھر میں چلے گئے. علی اسی گھر میں چلے گئے, اسی گھر میں. مختصر بتا رہا ہوں, شورٹ ورنہ واقعہ بہت طویل ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں. اسی گھر میں گئے, جا کر پوچھا کہ کون رو رہا ہے, تو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جو بیوہ ہے, جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر سینے سے لگا کر ان کی پیشانی کو چومتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, درد بھری آواز میں رو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علی نے جا کر کہا اے عورت یہ تو بتا رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہی ہے, جب تک ہم ہیں رونے کی وجہ کیا ہے. وہ عورت کہتی ہے میں نہیں جانتی تم کون ہو, مجھے نہیں پتا تم کون ہو, آج میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج وہ انسان دنیا سے چلا گیا جو میرے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا, آج وہ انسان دنیا سے چلا گیا جو میرے بچوں کو پانی پلاتا تھا, آج وہ انسان دنیا سے چلا گیا جو میرے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتا تھا. مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہ ہوا کہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے, مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہ ہوا, مجھے کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوئی کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, میرے بچے کہاں سے پیئیں گے, بلکہ میں بے فکر رہتی تھی, میں انتظار کرتی. اور ابو بکر صدیق میرے دروازے پر کھانا پانی لے کر کے حاضر ہو جاتے. سبحان اللہ. اب میں فکر میں ہوں کہ اب مجھے کون کھلائے گا, میرے بچوں کو کون پلائے گا, ان کے سر پر دست شفقت کون رکھے گا. تو علی نے جواب دیا اے اتنی سی بات, ابھی میرا دوست ابو بکر گیا ہے, ابھی ابو بکر کا دوست علی زندہ ہے. علی سبحان اللہ. جو کام ابو بکر کا تھا اب وہی کام علی کا رہے گا. گھبرا مت, پریشان مت ہو, تیرے بچوں
ہوتے ہیں دوست جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے. یہ علی ہے. بس ایک آخری بات بتاؤ, بہت مختصر شورٹ حدیث کا مفہوم ہے. کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق نے, عمر فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے, طلحہ بن زبیر, دیگر کسی نے نہیں کہا کہ آج جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو. ایک مرتبہ علی نے محفل سجائی, محفل جمائی اور لوگوں سے کہا ہے لوگوں آج جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو. علی اس کا جواب دیتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. شان علی کی. تبھی تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. ابو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ کو واضح طور پر سمجھانے والے, قرآن کی واضح تفسیر کرنے والے, شریعت کا صحیح اصول ہم تک پہنچانے والے, واضح مسئلے کو بیان کرنے والے, پیچیدہ مسئلے کو آسان لفظوں میں سمجھانے والا اگر کوئی تھا تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ تھی. سبحان اللہ. ابھی تو نبی نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. ایسے ہی نہیں فرما دیا. علی شریعت کے اصول کو صحیح جاننے والے تھے. حالانکہ تمام صحابہ شریعت کے مسائل کی واقفیت رکھتے اور صحیح واقفیت رکھتے, لیکن جو کمال علی کو حاصل تھا وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا. اسی لیے علی تمام صحابہ میں بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں. آپ داماد پیغمبر بھی ہیں, آپ فاتح خیبر بھی ہیں, آپ کو اللہ نے وہ طاقت قوت عطا فرمائی کہ جو طاقت 40 مردوں میں ہوتی ہے نا, وہ طاقت اللہ نے ایک مرد قلندر علی کے اندر پیدا فرمائی. سبحان اللہ. ابھی تو آپ نے فاتح خیبر جو 40 مردوں سے نہیں اٹھاتا, علی نے اٹھا کر پھینسی پھینک دیا. شان ہے علی کی. تو حضرات اگر میں بیان کروں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی. بس میں آخری بات علی کی شہادت عظمیٰ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اور رخصت ہو جاؤں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ 17 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری میں کوفہ کی ایک مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں. ایک خارجی جس کا نام ملجم ہے, عبد الرحمن بن ملجم, وہ آیا اور اس نے اپنی زہریلی تلوار نکالی, علی کے وار کر دیا, علی کے وار کیا, آپ شدید زخمی ہو گئے. مصطفیٰ کے صحابہ کی سیرت اور ان کی شان کو ملاحظہ تو فرمائے کہ کسی کا انتقال قرآن پڑھتے ہو رہا ہے, کسی کا انتقال نماز پڑھتے ہو رہا ہے, کسی کا انتقال سجدے میں ہو رہا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ کے صحابہ کی. جب علی کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے علی کو بھی یہ شان عطا فرمائی, یہ موقع عنایت فرمایا کہ علی نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. آپ اس نے زہریلی تلوار سے حملہ کیا, چند ایام کے بعد آپ نے جان شہادت کو نوش فرما لیا. عزیزان محترم, نبی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کی عبادت, ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاری سے, ان کی عبادات سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو زمانے میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے, کامیابی کا تاج عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ تمام تر صحابہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک
تمام تر صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کام جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔